السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے لیے مانی گئی نظر کی وفا نہیں بلکہ اس کا کفارہ یمین ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان النظر نظران فما کان للہ فکفارتہ الوفاء بہ وما کان للشیطان فلا وفاء لہ علیہ کفارۃ یمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کی دو قسمیں ہیں، جو نظر اللہ تعالیٰ کے لیے اس نظر کو پورا کرنا لازم ہے، جو نظر شیطان کے لیے ہے اس نظر کو پورا نہ کیا جائے، اور اس نظر ماننے والے پر قسم کا کفارہ ہے۔ جو نظر اللہ رب العزت کے لیے ہے اس نظر کو پورا کیا جائے گا۔ انسان کوئی نظر مانتا ہے اللہ کے لیے تو اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا دے تو میں یہ اللہ کے راستے میں چیز دوں گا، اس کے لیے وہ دینی ضروری ہے۔ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو میں یہ چیز دوں گا اللہ کی راہ میں، تو وہ چیز اس کے لیے دینی ضروری ہے۔ میں مقدمہ جیت جاؤں تو میں یہ چیز دوں گا اللہ کے نام پر، تو وہ چیز اس کے لیے دینی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو تو میں شیطان کے نام پر یہ چیز دوں گا، استغفر اللہ، تو وہ اس کے لیے دینی ضروری نہیں۔ اس کی کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یمین، قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ وہ قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک تو غلام آزاد کرنا، غلام تو ہوتا نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلائے تو ٹھیک، ورنہ وہ تو یہ ایسا آدمی جو نظر مانتا ہے اس کے لیے قسم کا کفارہ ہے۔ کفارہ غلام آزاد کرنا تو آج کل ہے نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ روزے رکھنے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں۔ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 3 روزے رکھ لے۔ چلے جی۔ سوتے وقت چراغ بجھا دیجئے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رت الاناء وأوق السقاء وأغلق الابواب وأطفئ السراج فإن الشیطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفویسقۃ تضرم على أهل البيت بيتهم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، مشکیزوں کے منہ کو رسی سے باندھو، دروازوں کو بند رکھو اور چراغ بجھاؤ، اس لیے کہ شیطان بند مشکیزوں اور بند دروازے کو نہیں کھولتا، اس ڈھانپے ہوئے برتن کو بھی نہیں کھولتا۔ اگر تمہیں ڈھانپنے کے لیے لکڑی ملے تو اسے بسم اللہ پڑھ کر برتن پر رکھ دو، بے شک چوہیا گھر والوں سمیت ان کے گھر پر آگ بھڑکا دیتی ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو. برتن کو آپ رکھتے ہیں تو اس کو اوپر ڈھانپ دیجئے, کوئی چیز دے دیجئے اوپر, پردہ جسے ڈھکن کہتے ہیں, غطا, کوئی چیز اوپر رکھ دیجئے. برتن میں دودھ پڑا ہے تو اس دودھ کے اوپر آپ کوئی اس کا ڈھکن رکھ دیتے ہیں یا اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں, کوئی چیز ڈال دیتے ہیں برتن کے اوپر. مشکیزہ ہے, اس وقت مشکیزے ہوتے تھے, مشکیزے کا منہ رسی سے بند کر دیجئے. دروازہ کھلا ہے, دروازہ بسم اللہ کر کے بند کر دیجئے. چراغ بجھا دیجئے, چراغ ہے جل رہا ہو, رات سوتے وقت چراغ کیا ہے, بجھا دینا ہے. اللہ کا نام لے کر یہ ساری چیزیں, اس لیے کہ شیطان بند مشکیزوں, بند دروازے کو نہیں کھولتا. مشکیزہ بند ہو شیطان سے نہیں کھلے گا, بند دروازہ ہو شیطان سے نہیں کھلے گا. ڈانپا ہوا برتن, وہ برتن جس کے اوپر کپڑا ہو یا اس کے اوپر ڈھکن ہو, شیطان اس کو بھی نہیں کھولتا. اگر تمہیں ڈانپنے کے لیے کچھ نہ ملے سوائے لکڑی کے تو اس کے اوپر لکڑی ہی رکھ دو, لیکن لکڑی رکھے تو کہو بسم اللہ. برتن ڈانپنا ہے, کہنا بسم اللہ. مشکیزے کو رسی سے بند کرنا, کہنا ہے بسم اللہ. دروازہ بند کرنا, کہنا ہے بسم اللہ. چراغ بجھانا بھی ہے تو کہنا ہے بسم اللہ. کیوں؟ اللہ کا نام لے کر جس چیز کو بند کیا جائے شیطان اس کو نہیں کھولتا, وہ اس کے بس سے باہر ہوتا ہے. تو اس لیے برتن ڈھانپیے تو کہیے بسم اللہ. بے شک یہ فویسقہ, یہ چوہا جو ہے گھر والوں سمیت ان کے گھر پر آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اس وقت چراغ ہوتے تھے, چراغ بتی ہوتی تھی, چوہا آتا تھا, وہ بتی کو چونچ میں پیچھے سے پکڑ کر وہ اپنی بل میں لے جانے کی کوشش کرتا تھا. اب اس پر تیل بھی لگا ہے, آگ بھی جل رہی ہے, تو جہاں جہاں سے وہ گزر جائے گی وہاں آگ لگ جاتی ہے. تو اس آگ سے کیا ہوگا, مکان کے جل جانے کا خدشہ ہے. اس لیے رات سونے سے پہلے چراغ بجھا دیتے. اب یہ ہے لائٹ, اس لائٹ میں کوئی خطرہ نہیں ہے, اس میں ایسا نہیں تو یہ بجھا دیں, ٹھیک ہے. اگر کسی اور مقصد کریے جلتی بھی رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ گیس اپنے کمرے میں چلا کر رات سونے لگے ہیں تو ہماری شریعت کہتی ہے اس کو پہلے بند کر کے سوئیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رات گیس کسی وقت بھی کمرے میں زیادہ ہو سکتی ہے, آکسیجن کم ہو جاتی ہے, بندہ کہیں مر نہ جائے. تو یہ ایسے کئی مرتبہ ایسے آتا ہے, اخبارات میں خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ آدمی سوئے تھے اندر, صبح اٹھے تو دروازہ توڑ کر ان کی میت کو نکالا گیا, اس وجہ سے کہ رات گیس جلتی رہی, چولہا جلتا رہا, اندر آکسیجن ختم ہو گئی اور ان کا سانس لینا بند ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو شریعت اسلامیہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بیان کرتی ہے کہ اپنے گھروں میں ایسا کام کرنا ہے تو ان گھروں میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ رات گھر کا تالا لگانا لگیں تو تالا لگاتے ہی کہیے بسم اللہ. دروازہ بند کرتے بسم اللہ, چراغ بجھاتے بسم اللہ, کوئی برتن ہے اس کے اوپر ڈھکن دیتے بسم اللہ. اللہ کا نام لے کر یہ کرتے ہیں, اور جس چیز پر اللہ کا نام لے دیا جائے شیطان سے وہ چیز شیطان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے, اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے. چلیں. وفی لفظ ابی داؤد اغلق واذکر اسم اللہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک ولو بعود تعرضه علیہ واذکر اسم اللہ واوقی سقاءک واذکر اسم اللہ. ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنا دروازہ بند کر اور اللہ کا نام لے,
بے شک شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اپنا چراغ بجھا اور اللہ کا نام لے، اپنا برتن ڈھانپ کر رکھ، خواہ اس میں کوئی لکڑی آڑے طور پر رکھ دے اور اللہ کا نام لے، اور اپنے مشکیزے کا تسمہ باندھ کر رکھ اور اللہ کا نام لے۔ ہاں، یہ حدیث پاک کے اور الفاظ ہیں، اس کو بھی دروازہ بند کیجئے اللہ کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا۔ اپنا چراغ بجھا دیجئے اللہ کا نام لے کر، کیونکہ اس سے شیطان پھر تکلیف نہیں دے سکتا۔ اپنے برتن کو ڈھانپیے اللہ کا نام لے کر، اگر ڈھانپنے والی کو پوری چیز نہیں ملتی تو اس کے اوپر کوئی لکڑی ہی رکھ دیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ برتن ہے، برتن اوپر سے بند ہے، اب اس میں کسی کیڑے وغیرہ کے داخل ہونے کا خدشہ نہیں ہے، بند ہے دروازہ۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز پڑی ہے اور آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں اوپر رکھنے کی، چھوٹی سی لکڑی ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ کر لکڑی کو اتنا ہی رکھ دیں، کیونکہ لکڑی چھوٹی ہے، یہ تو پورا ہے نا، میں ویسے بات کروں، لکڑی اتنی ہے، یہ اتنا، باقی برتن خالی ہے۔ لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے ایسے ہی لکڑی رکھ دیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، کوئی کیڑا وغیرہ بھی اس میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، جس میں اللہ کا نام لے کر اوپر سے بند کیا جائے، وہ چیز کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ مہربانی اللہ کی ہے ساری۔ تو بندہ جب خلوص دل کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو محفوظ رکھتا ہے۔ اپنا مشکیزہ بند کیجئے تو اس پہ بھی اللہ کا نام لیجئے، جب مشکیزے کو بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں گے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ چلیں جی۔ شیطان خواب میں جو کھیلے اسے لوگوں سے مت ذکر کیجیے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ رأیت فی المنام کأن رأسی ضرب فتدحرج فشددت علی آثاره فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحدث الناس بتعلق شیطانی بکا فی منامک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا میرا سر کاٹا گیا، وہ لڑکتا جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم سے خواب میں جو کھیلتا ہے تم اس کو لوگوں میں مت بیان کیجیے۔ ایک آدمی آیا، عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا، سر آگے آگے لڑکتا جا رہا ہے، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، یہ خواب دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جو تم سے رات خواب میں کھیلتا ہے اس کا لوگوں سے ذکر مت کیجئے۔ ایسی خواب اس کا لوگوں سے ذکر نہیں کرتے، جس میں کوئی ایسے نقصان نظر آ رہا ہو، اس چیز نظر آ رہی تو ایسا ذکر نہیں کرتے۔ اچھا خواب ہے وہ اچھا خواب بے شک آپ ذکر کر دیجئے، لیکن برا خواب اس کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ برے خواب کا پھر اگر کسی اور کے سامنے ذکر کریں گے تو اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے، جب اس کا اثر ہوگا تو پھر نقصان تو خود ہی ہوگا۔ تو اب ایسا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ انسان اچھا خواب کسی سے ذکر کر دے۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، رابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مدینہ طیبہ نظر آئے، زیارت ہوئی ہے، بے شک ذکر کر دیجئے۔ آپ کو کعبہ شریف کی زیارت ہوئی ہے، بے شک ذکر کر دیجئے۔ طواف کر رہے ہیں، بے شک ذکر کر دیجئے۔ اپنے گزشتہ ماں باپ، فوت شدہ ماں باپ ہیں، ان کا دیدار ہوا ہے اور ان سے آپ اچھی طریقے سے بات کی ہے، بے شک ذکر کر دیجئے۔ لیکن اگر کوئی شیطان تم سے کھیلتا ہے، وہ ایسے کوئی بری چیز نظر آتی ہے تو اس کا کسی سے ذکر نہ کیجئے۔ جب اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے گا۔ شیطان خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں بن سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔